السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتاکم رمضان شہر مبارک، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے ہم سب اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں، جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ ذرا سوچئے، کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے اٹھا لیا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے۔ اسی لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید، یہ اعمال کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ حضرات، یقین مانو، رمضان کا مہینہ پانا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ساری فضیلتوں اور خصوصیتوں سے نوازا ہے، اسی لیے یہ مہینہ دیگر 11 مہینوں سے کہیں زیادہ اونچا اور افضل ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سید الشہور شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں عمرہ کرنے سے حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ الغرض، اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کیا کرتے، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صحابہ کو رمضان کی آمد کی بشارتیں سناتے کہ اے صحابہ، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آنے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی اہمیتیں، رمضان میں ہونے والی رب کی طرف سے نوازشیں، ان تمام کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتاکم رمضان، کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا، تم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ مبارک
مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ کہ جب سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں، سارے شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی برائی کے کام کر رہے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں بھی نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان کی زندگی میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ و خیرات، نہ ذکر و اذکار، نہ توبہ و استغفار۔ آخر یہ کیوں؟ جبکہ حدیث میں کہا گیا کہ شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس امارہ اسے برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اللہ نے شیاطین کو تو رمضان کے مہینے میں جکڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس میں جو نفس امارہ رکھا ہے، یہ نفس امارہ کا کام ہی ہے انسان کو برے کام پر ابھارنا اور برے کام کی طرف لے جانا۔ تو انسان اپنے نفس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں بھی برائی کرتا ہے۔ حضرات، یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر کمپنی میں، ہر دکان میں، ہر کاروبار میں لوگوں کا ایک سیزن آتا ہے، لوگوں کا ایک سیزن آتا ہے، اس سیزن میں وہ اپنے کاروبار کی طرف بھرپور دھیان دیتے ہیں۔ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ وقت میں کھانا کھاتے ہیں نہ وقت میں سوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کمانے کا مہینہ ہے، یہ ہمارے تجارت کا سیزن ہے، اس لیے ہم اپنی تجارت کو زیادہ وقت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ رمضان بھی اسی طرح نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، یہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کام پر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ فرشتہ پوری زمین میں گھومتے رہتا ہے، پوری زمین میں وہ فرشتہ چکر لگاتے رہتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے رمضان میں گھوم کر کے؟ وہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اور یہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا طلبگار، اے خیر کا متلاشی، اے نیکی کے کام کرنے والے انسان، اے اچھے کام کرنے والے انسان، تو نیکی کے کام میں آگے بڑھ، تو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام میں آگے بڑھ، تو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کر، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کر، تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیا کر، تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کر، تو زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات کیا کر۔ الغرض یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ نیکی کرنے والے انسان کو اور زیادہ نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے برخلاف وہی فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الشر اقسم، اے شر کا طلبگار، اے شر کا متلاشی، اے گناہ کے کام کرنے والے، رمضان کا مہینہ آیا، نیکی کا مہینہ آیا، اب تو ذرا اپنے گناہوں سے بچ جا، اب تو ذرا نیکیوں کی طرف آ جا، اب تو ان برائیوں کو چھوڑ دے جن برائیوں کو تو 11 مہینے کیا کرتا تھا۔ تو حضرات یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا ہے، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات اور ہر دن میں، ہر رات اور ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے
اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں پر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں رمضان کے 10 دن، رمضان کا شروع عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یاد رکھیے یہ سوچ اور یہ تصور غلط ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ اور رمضان کا ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالی بہت سے اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح ترغیب کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات اور ہر دن اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ بندے جن کا نام رمضان سے پہلے جہنمیوں میں تھا، انہیں رمضان کا مہینہ ملا، وہ رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیے، رمضان کے مہینے میں توبہ و استغفار کیے، اور اپنی عبادتوں سے اپنے ناراض رب کو انہوں نے راضی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے نام کو جہنمیوں کے فہرستے سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرات رمضان کی خصوصیت یہ بھی کہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن ہر مسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، کہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن اللہ تبارک و تعالی ہر مسلم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قبولیت دعا کا یہ مہینہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اگر دیکھا جائے تو اس رمضان کی بہت ساری خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اس مہینے کو یوں ہی جانے نہ دیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔